السلام علیکم ناظرین، G1 اسٹوڈیو سے آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ظفر اقبال آپ کے سامنے ایک بار پھر ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو آزاد کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر اور پاکستان میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر سے ریٹائرڈ چیف جسٹس، جموں کشمیر لبریشن لیگ کے پریزیڈنٹ اور تحریک آزادی کے حوالے سے سفارتی سطح پر کوشش کرنے کے حوالے سے اگر ایک نام دیا جائے یا اگر کچھ ہم یہ کہہ سکیں کہ ایک واحد نام، تو آج ہمارے میں وہ شخصیت موجود ہیں جناب عبدالمجید ملک صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، مہربانی سر۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں G1 اسٹوڈیوز میں۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، شکریہ جی، ویلکم۔ سر ہم چونکہ آپ کا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے ماشاءاللہ، اور ہم آپ کے اس وقت میں سے کچھ وقت لے کر ہم اس قوم کے لیے، چونکہ بحثیت کشمیری جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کی ضرورت ہے کہ آپ جیسے شخصیت کی خدمات اگر ہم دیتے ہیں، اور ہم آپ کے جو نظریات ہیں، جو کیش خورشید صاحب کے نظریات ہیں، جو اس پہ چل کے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال میں پاکستان میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جو حل کی کوشش کی جا رہی ہے یا بات کی جا رہی ہے کشمیری حلقوں کی طرف سے، تو وہ اصل میں جا کے وہ نظریہ خورشید پہ جا کے جی جی بالکل۔ جموں کشمیر لبریشن لیگ نے جو نظریہ دیا، تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم جو عوام ہیں، جو کشمیری عوام ہیں، یہ جو لوگ ہمیں آڈینس دیکھ رہے ہیں جو کشمیری نہیں بھی ہیں اور وہ کشمیری لوگوں سے یا مسئلہ کشمیر سے کنسرننگ ہے، تو ان تک وہ نظریہ پہنچے۔ تو اس حوالے سے شارٹ سے اگر آپ لبریشن لیگ کا کشمیر کے حوالے سے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ کیش خورشید مرحوم جو ہیں وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کے ساتھ 4 سال ان کے سیکرٹری کے طور پر رہے ان کے، اور ان کی جو سیاسی تربیت ہے وہ قائد اعظم کے ساتھ ہی ہوئی، اور قائد اعظم کی وفات کے بعد پھر جب وہ کشمیر پہلے گرفتار تھے، جب واپس آئے تو یہاں مادر ملت کے ساتھ رہے، تو اس لیے ان کے اندر جو سیاسی بصیرت تھی، سیاسی صلاحیت تھی، وہ بھرپور تھی، ان کی زبردست تربیت تھی۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ قائد اعظم کے ساتھ اس دوران رہے جب تحریک پاکستان پورے جوبن پر تھی، 1944 سے لے کر 1947 تک، اور پھر جب پاکستان بن گیا تو جو پہلا آرڈر کیا قائد اعظم نے وہ کیش خورشید کا بطور سیکرٹری کیا تھا اس کے بعد، تو یہ ان کو اعزاز تھا۔ ہوا یہ کہ جموں کشمیر کی تحریک جو ہے ہماری جو ہے بنیادی طور پر ڈوگرا زمانے سے ہی تحریک آزادی ہماری چلی آ رہی ہے اس میں، اور اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، چونکہ سب لوگ اسے جانتے ہیں، وہ ایک تاریخ ہے۔ لیکن جب یہ پاکستان بن گیا تو اس کے بعد ریاستوں کا جو فیصلہ ہونا تھا، اس میں تھوڑی سی بات جو لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو یہ ہے کہ قانون آزادی ہند جب بنا ہے تو قانون آزادی ہند میں 2 شعبے تھے جو بر صغیر کے تھے۔ ایک برٹش انڈیا تھا جس میں براہ راست جہاں برطانوی حکومت کی عملداری تھی، اور ایک ریاستیں تھیں، 562 ریاستیں تھیں جو راجو مہاراجوں کی تھی۔ تو ان نے جب آزادی کا قانون پاس کیا تو اس میں انہوں نے 2 ٹوک یہ بات جو دیکھی کہ جو برٹش انڈیا ہے اس کو انہوں نے تقسیم کیا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر، پاکستان بنا جس میں انہوں نے پاکستان کے علاقے جو ہیں ان کا تعین کر دیا، لیکن جو دوسرا اس کا حصہ ہے اس میں ان کا جو جتنی بھی ریاستیں ہیں راجو مہاراجوں کی، وہ ان کے اوپر جو پیرامونسی ہے برطانیہ راج کی، وہ ساری کی ساری جو ہے یہ ختم ہو جائے گی 15 اگست 47 کو، جب سے قانون نافذ ہوگا، اور ریاستیں جو ہیں یہ مکمل آزاد ہو جائیں گی۔ اور اس میں ساتھ یہ بھی دیکھا کہ جتنی ریاستوں کے اندر ہمارے راجو مہاراجوں کے ساتھ معاہدے تھے یا عہد نامے تھے وہ سارے کالعدم اور سخت ہو جائیں گے۔ اب جموں کشمیر ریاست جو ہے اس کی پس منظر میں یہ تھا کہ یہ ریاست جب بنی ہے تو معاہدہ امرتسر جو تھا اس کے تحت ڈوگرا خاندان کو حکمرانی کا حق ملا تھا، تو لہذا یہ معاہدہ جو ہے یہ بھی سخت ہو گیا۔ تو اس کے بعد ریاست جموں کشمیر کے عوام جو ہیں اصل میں اس جموں کشمیر کے جو مالک یا آپ کہیں کہ یا اس کے جو اقتدار اعلیٰ کا جو منتقل ہوا ہے وہ عوام کو ہوا، اور یہ بات مسلمہ ہے، یہ میں تھوڑا سا پس منظر میں نے یہ بتایا اس میں۔ تو ہوا یہ کہ وہاں ان دنوں میں یہ تحریک لیجی کی ریاستیں جو ہیں شاید اپنی آزادی قائم نہ رکھ سکیں، کیونکہ یہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی تھیں، تو فیصلہ کانگریس نے یہ کروایا جی کہ ریاستوں کو الگ کرنا چاہیے ہندوستان یا پاکستان سے۔ تو 3 اصول طے ہوئے کہ جن ریاستوں کے ساتھ منسلک ہیں، مثلا ہندوستان کے ساتھ جغرافیت اور جو ریاستیں منسلک ہیں ان کے عوام جو ہیں ان کی صوابدید جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، تو ایسے یہ اصول نے طے کیے۔ تو اب جموں کشمیر جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ جغرافیائی منسلک تھا،
اور یہ جموں کشمیر کے اندر جو آبادی تھی وہ مسلمانوں کی اکثریت کی آبادی تھی، لہذا یہاں پر یہ طے ہوا، جو دو جماعتیں تھیں، ایک جماعت جو تھی نیشنل کانفرنس وہ پرو انڈیا تھی، مسلم کانفرنس پرو پاکستان تھی، تو مسلم کانفرنس نے علاقے پاکستان کی تحریک جان شروع کی، اس لیے یہاں مسلمانوں کی اکثریت جو تھی وہ علاقے پاکستان کی حامی تھی، چنانچہ یہ وہاں پر تحریک شروع ہوئی۔ لیکن جب جنگ ہمارے لوگوں نے خود شروع کی یہاں مہاراجہ کے خلاف، کیونکہ مہاراجہ جو تھا اس نے ابھی حکومت چھوڑی نہیں تھی، اس کو 15 اگست کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے تھی، لیکن اس نے نہیں چھوڑی، پھر لوگوں نے یہاں تحریک شروع کر دی، تو مہاراجہ کی فوج کو شکست دے کر یہ علاقہ جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہ علاقہ ہمارے لوگوں نے خود آزاد کروایا، جو ہمارے لوگ سابق فوجی تھے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ہندوستان جو ہے اس نے بہت چالاکی کے ساتھ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے سیکورٹی کونسل میں اٹھایا، اور سیکورٹی کونسل میں اس نے پاکستان پر یہ الزام لگایا کہ اتفاق کی بات ہے کہ خان قیوم صاحب چیف منسٹر تھے صوبہ سرحد کے، ان کا اصل جو ہے پہلے تعلق بارہمولے سے تھا، کشمیر سے، وہ کشمیری تھے۔ یہ خان حمید صاحب جو ہمارے بنے بعد میں پرائم منسٹر چیف جج صاحب بنے ہیں، یہ ان کے بھائی تھے بڑے، اپنا عبدالکریم خان صاحب، انہوں نے وہاں ایک لشکر بھیجا پٹھانوں کا، جن نے مظفر آباد پر حملہ کیا۔ تو ہندوستان نے سارا جو کیس ہے جو کشمیر کے لوگ اپنی آزادی کی لڑ رہے تھے، اس نے سیکورٹی کونسل میں جا کر پاکستان پر الزام لگایا کہ پاکستان نے جموں کشمیر کے اوپر حملہ کیا ہے، پاکستان حملہ آور ہے، لہذا سیکورٹی کونسل جو ہے پاکستان کو حملہ آور ڈکلیئر کر کے یہ تمام جو قبائلی لشکر ہے اس کو واپس نکالے ریاست سے، اور ریاست جو ہے اس کے بعد ریاست کے عوام یہ فیصلہ کریں گے۔ سیکورٹی کونسل میں پاکستان نے اپنے جواب دعویٰ پیش کیا، قائد اعظم اس وقت زندہ تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب ہندوستان یہ کیس پیشی کیا تو اس سے پہلے یہاں 24 اکتوبر کو ہماری حکومت یہاں بن چکی تھی انقلابی مظفر آباد میں، اور جو ہمارے سابق فوجی تھے ان کی ہماری فوج بھی بن چکی تھی جس کا نام تھا آزاد کشمیر ریگولر فورس۔ تو ہندوستان نے اس بات کو سپریس کیا، چھپایا، تو وہاں جب پاکستان نے ساری باتیں ظاہر کی، پاکستان نے بتایا جی وہاں تو جموں کشمیر کے اندر انقلابی حکومت ہے، جموں کشمیر کے عوام کی حکومت ہے، اور وہاں اس کی اپنی فوج ہے، وہ سارے لوگ جو ہیں اپنی آزادی کی جنگ خود لڑ رہے ہیں۔ تو پھر سیکورٹی کونسل میں وہاں قراردادیں جو ساری پاس کی ہیں، وہ ساری کی ساری یک کے بعد دیگر، وہ لمبی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، مختصر یہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک قرارداد ہے 13 اگست 1948 کی، اس میں یو این کمیشن کے ممبر جو یہاں پر آئے، مظفر آباد بھی، میرپور بھی، کوٹلی بھی گئے، بمبر بھی گئے، سری نگر بھی گئے، جموں بھی گئے، اور اس کے بعد کراچی دہلی بھی گئے، تو انہوں نے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس قرارداد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو حکومت بنی ہے اس علاقے کے اندر جس کا نام آزاد کشمیر ہم کہتے ہیں، یہ حکومت جو ہے یہاں کے عوام کی ہے، یہ ان کی نمائندہ حکومت ہے، اور اس کی اپنی فوج ہے۔ ایک بات میں یہاں آپ کو بتا دوں جو عام ہمارے لوگوں کو نہیں پتا ہے، جب یہ 13 اگست کی قرارداد ہندوستان نے پہلے تو منظور کر لی، بعد میں پنڈت نہرو جو پرائم منسٹر انڈیا تھا اس نے ایک خط لکھا 20 اگست 1948 کو چیئرمین یو این کمیشن کو، جوزف کوربل جو تھے وہ چیئرمین تھے، ان کو اس نے خط لکھا جی کہ ہم نے ایک قرارداد تو مانی ہے لیکن ہماری اس میں شرائط ہیں، وہ شرائط یہ ہیں کہ یہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے، اس نے لکھا اس میں نام نہاد سو کالڈ آزاد کشمیر گورنمنٹ، اس کو ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ حکومت تسلیم نہ کیا جائے۔ یہ پنڈت نہرو نے سب سے پہلے اعتراض کیا۔ نمبر 2 نے کہا کہ یہ جو آزاد کشمیر ریگولر فورس ہے اسے ڈسبینڈ کیا جائے، لیکن یو این کمیشن نے یہ بات نہیں مانی، انہوں نے کہا نہیں، یہ دونوں حقائق ہیں اور یہ جموں کشمیر کے عوام کی آرمی ہے، جموں کشمیر کے عوام کی حکومت ہے، لہٰذا اسے ہم ختم نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے اس کی حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔ ہاں، اب یہ ہمارے سامنے کیفیت ہے۔ اب جب پاکستان نے جواب دعویٰ وہاں پر دیا تو قائد اعظم صاحب کی نگرانی میں سارا جواب دعویٰ تیار ہوا، وہاں پاکستان نے موقع یہ لیا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں یہ اپنی آزادی کی تحریک خود چلا رہے ہیں، اس کے اوپر پاکستان کا کوئی اثر نہیں ہے، ان کی اپنی انقلابی حکومت ہے اور ان کی اپنی انقلابی فوج ہے، اور وہ ساری فوج جو ہے اپنی جنگ خود لڑ رہی ہے اپنی آزادی کی۔ اس سے پہلے جب ماؤنٹ بیٹن ملا ہے قائد اعظم کو یہاں 1 نومبر 1947 کو لاہور میں یہ ٹرائبل حملہ ہونے کے بعد، تو جب ان کے مذاکرات ہوئے ہیں وہاں بھی قائد اعظم نے 2 ٹوک بات کہی کہ پاکستان کے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی انقلابی حکومت ہے، ان کی اپنی فوج ہے، وہ خود اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ موقف تھا اس وقت اس آزاد کشمیر حکومت کے اندر یو این او میں پاکستان کا، اور یہ ہماری حکومت جو ہے نا آزاد کشمیر کی، یہ بااختیار اور مکمل طور پر سارے اس کے اختیارات تھے۔ یہ پوری ریاست جموں کشمیر کے اندر جو بھی ہمارا ڈیفنس منسٹر اپنا تھا، فائنانس منسٹر اپنا تھا، فارن افیئرز ہمارے اپنے پاس تھے، اور ڈیفنس ہمارے اپنا، ہماری دیکھیں ہماری فوج کا
GHQ بھی الگ تھا, پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, ہمارا کمانڈر ان چیف بھی الگ تھا. پھر ہماری پاکستانی حامی ہونے کے باوجود ہمارا پرچم الگ, ہمارا قومی ترانہ الگ, ہمارا جو ہے کیپٹل الگ. پھر پاکستان میں نظام حکومت جو تھا پارلیمانی تھا, لیکن ہمارا صدارتی نظام حکومت تھا. تو کوئی ایسی مطابقت نہیں تھی جس میں یہ یعنی تاثر یہ ملے کہ پاکستان کا اس میں عمل دخل ہے. تو یہ سارا نظام قائم ہوا قائد اعظم کی زندگی میں. تو بدقسمتی ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سیز فائر ہو گیا تو قائد اعظم کی اس سے پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کی ڈیتھ ہوئی 11 ستمبر 1948 کو. سیز فائر ہوا جا کر 1 جنوری 1949 کو. قائد اعظم کی زندگی میں سیز فائر نہیں ہوا ہے. تو سیز فائر ہونے کے بعد پاکستان میں نئے لوگ آ گئے, تو پھر انہوں نے اپنی پالیسی بدل دی. انہوں نے یہ کیا کہ گلگت بلتستان جو پہلے مظفر آباد کی حکومت کے تابع تھا اس کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا. جو ہمارا ڈیفنس کی ہماری فوج جو تھی اس کو بھی پاکستان نے اپنے کنٹرول میں لے لیا. یہ گورمانی صاحب ایک آئے کشمیر افیئرز کے منسٹر وداؤٹ پورٹ فولیو تھے. یہ ان نے 28 اپریل 1949 کو یہ سارا ایک ارینجمنٹ طے کیا. اور ہمارے جو صدر تھے سردار ابراہیم صاحب, ہی واز ویری ینگ, تو اصل میں وہ بھی متاثر ہو گئے. ان کو اس کی کانسیکوینس کا پتہ نہیں تھا غالباً کہ جو چیز قائد اعظم نے طے کی ہے ہمیں اس کو انڈو نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے بھی سائن کر دیے. بعد میں وہ انکار کرتے رہے کہ میرے سائن جعلی ہیں, لیکن ان کے اصلی سگنیچر میرے پاس اصل دستاویز موجود ہے اس کی. تو نمبر 2 یہ ہوا کہ چودھری غلام عباس صاحب جو ہمارے لیڈر تھے, مسلم کانفرنس کے سپریم ہیڈ بھی تھے, انہوں نے بھی سائن کر دیے. تو اس طرح سے ہماری حکومت جو ہے مظفر آباد کی یہ تھوڑی سی بے اختیار ہو گئی. فارن افیئرز بھی پاکستان کے پاس چلے گئے, ڈیفینس بھی پاکستان کے پاس چلا گیا, فارن ٹریڈ بھی پاکستان کے پاس چلی گئی, گلگت بھی پاکستان کے پاس چلا گیا. تو اس سے ہماری پوزیشن جو ہے خاصی ڈیمیج ہوئی. تو پہلی ہمارا جو سیٹ بیک ہے وہ یہ ہے. اب اصل میں جو لبریشن لیگ جو جہاں بنانے کا ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب 1960 میں سپٹمبر 1960 میں سنتاس معاہدہ ہوا ہے, تو ایوب خان اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے. میں ان کو یہ کوئی بدنیتی نہیں کہتا ہوں, نہ ایٹریبیوٹ کرتا ہوں, الزام نہیں لگاتا ہوں, لیکن سم ہاؤ بائی مس انڈرسٹینڈنگ یا بائی سم لیپس ہوا یہ کہ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے اس میں ہندوستان کو انہیں یہ رعایت دے دی کہ جموں کشمیر کا وہ علاقہ جو اس کے زیر قبضہ ہے وہاں جو دریا بہتے ہیں ہندوستان ان کے اوپر بجلی گھر بنا سکتا ہے. ہندوستان ان دریاؤں کا 2 کلی پانی استعمال کر سکتا ہے اریگیشن کے لیے بھی. اب اس بات نے, اور یہ معاہدہ جو ہے رجسٹرڈ ہے UN میں بھی, سنتاس معاہدہ ورلڈ بینک جو ہے اس کا آربیٹریٹر تھا اس میں. اب یہ چونکہ بہت بڑا امپورٹنٹ بین الاقوامی معاہدہ تھا, تو ہوا یہ پھر جب ہم نے محسوس کیا کہ اگر جب ہندوستان کو پاکستان نے یہ اختیار دے دیا تو اس کا مطلب ہے ہندوستان کا قبضہ جو عارضی تھا یا کہ ایک جارحیت قبضہ تھا اس کو پاکستان نے لیجیٹمائز کر دیا ہے, مان لیا ہے. تو اب ہماری جو تحریک تھی یہ تو اس سے بڑی متاثر ہوئی, کیونکہ پھر ہندوستان کا قبضہ جائز ہو گیا, وہ علاقہ ہمارا جو تھا ہندوستان کے پاس پر ہندوستان کا ہو گیا. تو اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر ہمیں تحریک کو نئی شیپ دینی چاہیے. ہم نے یہاں لبریشن لیگ بنائی, کے خورشید مرحوم جو ہیں اس کو یہاں کے پریزیڈنٹ تھے. تو ہم نے پھر یہ پاکستان گورنمنٹ سے یہ مسئلہ ٹیک اپ کیا کہ آپ یہ کریں کہ اب چونکہ پاکستان جو ہے اس کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے بین الاقوامی طور پر, پاکستان نے ہندوستان کا یہ حق تسلیم کر لیا ہے, لہذا جموں کشمیر کے عوام جو ہیں جو ریاست کے مالک ہیں, جن کی ریاست ہے, جو یہاں کی شہری ہیں, ہم تو اس معاہدے میں فریق نہیں ہیں. تو ہمیں اپنی تحریک چلانے کے لیے اب ہمیں یہ اختیار دیں کہ ہم آگے بڑھیں. اور ہم نے تجویز یہ پیش کی کہ آزاد کشمیر حکومت جو UN نے مانی ہوئی ہے اس کو قائد اعظم نے جس انداز میں پورے اختیارات دیے تھے وہ پوزیشن اس کی بحال کر کے تو اس کو آگے بین الاقوامی سطح پر اپنا کیس جو ہے پلیڈ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. ایوب خان جو ہیں وہ انہوں نے فارن منسٹر صاحب بلایا, اور اس وقت فارن منسٹر جو ہے پاکستان کے شیخ منظور قادر صاحب تھے, بیرسٹر تھے, بہت معروف. سر عبداللہ ہارون کے ساری لاہور کے وہ بیرسٹر تھے, اور ان کو بلایا. انہوں نے کہا کہ خورشید کی بات سنو اور اس کے اوپر آپ پھر اسٹڈی کرو, پھر مجھے بتاؤ. تو انہوں نے پھر یہ سارا جو ٹاسک ہے ہمارا پرپوزل جو تھا یہ دے دیا فارن آفس کو. فارن آفس جو اس وقت تھی اس میں بڑے کیلیبر کے لوگ سارے موجود تھے. انہوں نے 3 مہینے اس کو اسٹڈی کیا, اور 3 مہینے کے بعد انہیں رپورٹ یہ دیجیے کہ لبریشن لیگ کا موقف جو ہے بالکل درست ہے. اب پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ کشمیری خود اپنی تحریک شروع کریں. پھر ایوب خان نے خورشید صاحب کو یہ کہا جی اچھا آپ یہ کریں کہ جتنے یہاں سفارت خانے ہیں, اس وقت کیپٹل کراچی میں تھا, انہوں نے کہا سب سفیروں سے آپ ملیں اور ان کو اپنا یہ آئیڈیا جو ہے آپ پیش کریں اور دیکھیں کو رد عمل کیا آتا ہے. تو خورشید صاحب جو مرحوم ہے تمام جتنے سفارت خانے سے ان سے ملے,
تمام سفیر کے سامنے اپنا پروپوزل پیش کیا. تو 1 مہینہ اور 2 مہینے اسٹڈی کرنے کے بعد ان کی حکومتوں کا جب آیا تو پھر انہوں نے جناب ہمیں بلایا اور خورشید صاحب کو کہا کہ 28 ملک جو تھے انہوں نے یہ حمایت بری کہ اگر پاکستان گورنمنٹ جو ہے آزاد کشمیر حکومت کو لیجیٹمیٹ گورنمنٹ تسلیم کرتی ہے تو ہم تیار ہیں. لیکن دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چین نے سب سے پہل کی. چون لائی پرائم منسٹر تھے اس وقت چین کے, تو انہوں نے بیان جاری کر دیا کہ چین جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت کو پورے جموں کشمیر کی لیجیٹمیٹ گورنمنٹ تسلیم کرتا ہے, اور انہوں نے کہا ہم اس کی تمام مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو لیکن ہمارے ہاں لوکل سیاست میں تو آپ کو پتہ ہے کہ رقابت بڑی ہوتی ہے. چونکہ خورشید صاحب کا یہ آئیڈیا تھا, پاکستان نے اس کو اپروو کیا, تو خورشید صاحب اللہ علیہ جب ان کی جو لیڈرشپ ہے جب وہ ایمرج ہو رہی تھی تو مقامی طور پر جناب ہمارے اس کو بڑے لیڈر جو تھے ریاست کے چودھری غلام باز صاحب تھے, وہ ان سے ناراض ہو گئے. تو انہوں نے اگر لاہور میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی, اور آل پارٹیز میں یہاں انہوں نے نظریہ یہ پیش کیا, دیکھو جی ہم تو علاقے پاکستان کے حامی ہیں, لیکن کے خورشید جو ہے یہ خود مختار کشمیر کی بات کر رہا ہے, یہ ریاست آزاد کشمیر حکومت کو پوری ریاست کی حکومت بنا رہا ہے, یہ بن بلا بننا چاہتا ہے. ان زمانے میں الجزائر کی گورنمنٹ بڑی انفارم تھی, وہ بڑے قریب تھے فتوحات کے بھی, اور الجزائر جو ہے آزاد ہو رہا تھا الجزائر جو ہے. تو ہوا یہ کہ پھر پاکستان کی جماعتوں کو انہیں کنونس کیا, ان سب نے مل کر ایک مشترکہ ٹیلی گرام دیا ایوب خان کو کہ یہ خود مختار کشمیر کی تحریک اگر چلے گی تو ہم اس کے خلاف ہیں, ہم بغاوت کر دیں گے. تو پھر ایوب خان تھوڑا سا ڈر گیا, اس نے پھر ہمیں کہا بلا کر کہ آپ یہ کریں اس کو ابھی پڑھنے کے نہیں دیں, جب حالات ٹھیک ہوں گے پاکستان کے پھر اس کو شروع کریں گے. پھر حالات تو جو ہیں اس نیب پر پہنچ گئے. تو یہ پس منظر ہے لبریشن لیگ کے موقف کا. ہم پر اس کو بڑے فتوے لگے, بلکہ میرے خلاف تو بڑے گورنمنٹ پاکستان کو خطوط بھی لکھے گئے. جب میں جج بن گیا تو ہمارے لیڈر جو تھے انہوں نے کہا یہ تو خود مختار کشمیر کا حامی ہے, لبریشن لیگ بنائی اس آدمی نہیں ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. بڑی لمبی باتیں لکھی گئیں, 3-4 صفحے کے خط لکھے گئے. لیکن گورنمنٹ پاکستان کیونکہ سارے حالات سے آگاہ تھی تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی جو سوچ ہے یہ غلط ہے, ہم اس کی مطلب کوئی ایسی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ہمارا نظریہ جو ہے لبریشن لیگ کا, آپ دیکھیں کہ 1962 سے لے کر آج تک ہم اس کے محافظ ہیں, کسٹوڈین ہیں. اب میں نوجوان آدمی تھا, پڑھا لکھا بھی تھا, میرے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی تھے. مجھے بڑی لوگوں نے ٹیمپٹیشن بھی دی کہ بھائی آپ یہ کریں, ہماری پارٹی میں نئی جماعت بناتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, علاقے پاکستان کی بات کرتے ہیں. لیکن گورنمنٹ پاکستان نے مجھے جج بھی بنایا, چیف جسٹس بھی بنایا, اور میں اصل میں چیف جسٹس ہوتے ہوئے بھی میں نے چیف جسٹس کا کام بھی یہاں پر کیا ہے. لیکن میں نے کشمیر کا تحریک آزادی جو ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر تمام ممالک میں اور جتنے سفارت خانے ہیں اسلام آباد میں سب وہاں سے ملتا رہا ہوں. اور آپ کو یہ نئی بات یہ بتا دوں کہ میں نومبر 1993 میں 4 انگریز جو ہے ممبر پارلیمنٹ کے, ان کا ایک ڈیلیگیشن لے کر میں وہاں جنرل اسمبلی میں سیکرٹری جنرل جو تھے وہاں پہ غالی تھے اس وقت, ہم نے کشمیر کے اوپر ڈیلیگیشن وہاں دے کر گئے اور ان کی ملاقات کروائی اور اسے کنونس کیا جی کہ کشمیر کے اوپر جناب جو ہماری قراردادیں ہیں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. تو اس کے باوجود کہ میں چیف جسٹس تھا لیکن ہم نے کبھی اس میں آر محسوس نہیں کیا. اور آج دیکھیں آپ نے جیسے خود انٹروڈکشن میں یہ بات کہی ہے کہ آج سارے آزاد کشمیر کے تمام لیڈر اور پاکستان کی جماعتیں جو ہیں وہ برملا یہ اعلان کرتی ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت کو تسلیم کیا جائے. وہ لوگ جو ہمارے الزام لگاتے تھے آج وہ ہماری بات کی تائید کر رہے ہیں, کیونکہ آپشن اور ہے ہی کوئی نہیں. یہ نہیں کہ ہم پاکستان کے کوئی خلاف بات کریں گے. اس وقت پاکستان کی حمایت جو ہے میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ہندوستان کو جموں کشمیر کی عوام ہی نکال سکتے ہیں, اور ہندوستان کا قبضہ جو ہے دریاؤں پر چھڑانے کے بعد پھر پاکستان جو ہے یہ دریا جو ہیں کشمیر کے پاکستان کی تو تمام زمینیں سیراب ان سے ہوتی ہیں. پاکستان میں غالباً کچھ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے, اور یہ ہمارے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ جو ہے یہ بھی کشمیر کی جغرافیہ سے بہت کم واقف ہے. تینوں دریا جو ہیں ہمارے, یہ چناب, دریائے جیلم اور دریائے سندھ جو ہے, ان کے منبع جو ہیں اس علاقے میں جو ہندوستان کی زیر قبضہ ہے. اور ہندوستان جو اپنی منصوبے بنا رہے دریاؤں کو انٹر لنک کرنے کی, اس نے تو پاکستان کو جناب چند سالوں کے بعد بالکل یہاں پر ریگستان بنا دینا ہے. تو اس لیے ہماری جو سوچ ہے جموں کشمیر کی عوام کی آزادی کی سوچ بھی ہے, لیکن ہماری سوچ پاکستان کو بچانے کے لیے سوچ بھی ہے. تو اس میں پاکستان کا مفاد بھی ہے, جموں کشمیر کی عوام کا مفاد بھی ہے. یہ ہے ہماری طرف سے.
بلکہ آپ نے ایک آپ کا جب آپ چیف جسٹس تھے آپ کا ایک ڈیسیژن بھی آیا گلگت بلتستان. میں نے وہ جو معاہدہ ہوا تھا نا جس کو ہم کراچی معاہدہ کہتے ہیں جس کے تحت گلگت کو الگ کر دیا گیا تھا ہماری ساری فوج ختم, میں نے اس معاہدے کو ختم کر دیا تھا اس فیصلے میں. اور میں نے آرڈر یہ کیا تھا جی کہ جناب وہ پوزیشن پہلی جو ہے آزاد کشمیر حکومت کی وہ ساری بحال ہونی چاہیے. لیکن اس کے خلاف پھر جناب آزاد کشمیر کی حکومت جو تھی سردار قیوم صاحب اس کے پرائم منسٹر تھے, ان نے پھر اپیل دائر کر دی سپریم کورٹ میں. پھر پاکستان گورنمنٹ نے بھی اپیل دائر کر دی, بینظیر بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے. پھر ہمارے جج صاحبان جو ہیں ان میں سے ایک جج ابھی زندہ, دو جج ابھی زندہ موجود ہیں. جسٹس تاج صاحب ہمارے میرپور کے ہیں. چودھری تاج صاحب نے ہمیں کئی بار یہ بات بتائی ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بلایا گیا وہاں بوربن میں جو ان کا لا منسٹر تھا اقبال حیدر, تو اس نے کہا جی کہ بینظیر بھٹو پرائم منسٹر کا یہ حکم ہے کہ یہ جسٹس مجید ملک کا فیصلہ جو ہے اس کو آرسو ریورس کرنا ہے. تو پھر انہوں نے اس میں ریورس کرنے کی گراؤنڈ کیا تیار کی, وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا موجود ہے. انہوں نے کہا جی کہ گلگت بلتستان جو ہے جموں کشمیر کا تو حصہ ہے لیکن آزاد کشمیر کا حصہ نہیں ہے. اب دیکھیں آزاد کشمیر جموں کشمیر کا حصہ ہے, گلگت بھی جموں کشمیر کا حصہ ہے. تو یہ بڑی ناول بات میں نکالی, لیکن جو انہوں نے فیصلہ ریورس کرنا تھا حکم تھا ان کو گورنمنٹ پاکستان کا, لہذا انہیں ادروائز میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس وقت میرے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوتا تو آج کشمیر کی صورتحال بالکل مختلف ہوتی. جی کوشش یہاں پہ کی کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ گلگت بلتستان جموں کشمیر کا حصہ تو ہے, چلیں یہ انہوں نے مان لیا نہ, یہ مانا ہوا ہے, اس کو کیسے نہ مانتے, اس کو کیسے نہ مانتے. دیکھنا یو این او کی قراردادوں میں مانا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے یہ جموں کشمیر کا حصہ ہے. اچھا, یہ جو حکومت جیسے آپ نے بات کی اسٹارٹ میں جو انقلابی حکومت بنی, یہ 4 اکتوبر کی حکومت تھی یا 24 اکتوبر کی؟ نہیں, اس کا پہلے اعلان 4 اکتوبر کو ہوا تھا. یہ اقدام بھی گلکار صاحب سے, اس کو 2 ممبر اسمبلی بھی تھے جموں کشمیر کی اسمبلی جو مہاراجہ کے زمانے کی تھی, سری نگر سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا. تو ان نے پہلے اعلان کیا یہاں راولپنڈی میں بیسیکلی, لیکن اس وقت بھی اعلان میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا کیپٹل جو ہوگا یہ مظفر آباد ہوگا. تو لیکن وہ اتفاق کی بات ہے کہ اب غالباً اس وقت حالات کو اتنے میچور نہیں تھے, انہیں اعلان کر کے وہ چلے گئے واپس کہاں, سری نگر ری ایکشن دیکھنے کے لیے. اب ایک طرف مہاراجی کو معزول کرتے ہیں, اس کی حکومت ختم کرتے ہیں, اور پھر جب سری نگر گئے, چونکہ انہوں نے اپنا جو ہے نا سوڈو نیم رکھا تھا انور, انور کے نام سے اعلان ہوا تھا. تو جب وہ ہمار گئے تو شیخ اللہ نے خود اپنے آتش چناب نے لکھا ہے کہ غلام نبی گلکار صاحب وہاں تو اعلان کر کے آگے حکومت بنا کر جب سری نگر پہنچے تو ہم نے ان کو گرفتار کر لیا, تو وہ جیل میں بند ہو گئے. پھر یہ دوبارہ سردار ابراہیم صاحب کی گورنمنٹ جو بنی ہے 24 اکتوبر کو بنی ہے. اچھا, جو آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر جو ہے لبریشن لیگ نے قدم تو رکھا, لیکن اس لحاظ سے جو ہے وہ عوام میں شاید اتنی پذیرائی حاصل نہ ہو سکی, اس کی کیا وجہ ہے؟ لبریشن لیگ جو ہے اتنی پاپولر جماعت تھی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کے ایچ خورشید مرحوم جب ہم یہ سارا پروگرام لے کر گئے, یورپ میں بھی گئے, برطانیہ میں ہم گئے, ہمیں اتنی پذیرائی ہوئی وہاں پر, بلکہ برطانیہ کی پارلیمنٹ ممبر جو ہیں ان سب نے ہمیں سپورٹ کیا. تو اس زمانے میں ہوا یہ کہ ہمارا وہاں یورپ کا ٹور لگانے سے پہلے, یہ 73 کے بعد ہے, شیخ عبداللہ وہاں گئے انگلینڈ میں. ایئر مارشل اصغر خان صاحب اس زمانے میں بڑے چوٹی پر تھے, پاکستان کی تحریک میں بھٹو صاحب کے مخالف اپوزیشن کے لیڈر تھے, یہ بھی وہاں دورہ کر کے آئے تھے. یہاں پر بھٹو صاحب جو ہیں یہ پرائم منسٹر تھے. جب ہم گئے تو وہاں ہمارے جلسے اتنے زبردست ہوئے, تمام لوگوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا. تو بھٹو صاحب جو ہیں یہ تمام رپورٹس ان کے اپنی جو سیاست تھی اس میں بڑی واز ویری ایکٹیو, اور وہ ہر چیز کے اوپر نگاہ رکھتے تھے. تو بھٹو صاحب نے اس وقت جناب پھر جب ہم واپس آئے تو خورشید صاحب اتنا پریشرائز کیا انہوں نے جی کہ آپ لبریشن لیگ کو. اب بھٹو صاحب خورشید صاحب لنکن میں بیرسٹر کٹھے کلاس فیلو بھی تھے وہاں پر, بلکہ میں بھٹو صاحب کو 4-5 دفعہ ملا ہوئی ہوں. جب میں پہلی دفعہ ملا جب خورشید صاحب یہاں گرفتار تھے دلائی جیل میں, تو میں بھٹو صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے میرے ہمارے کتنے تعلقات تھے, اور وہاں لنکن میں ہم نے ایک شیڈو کیبنٹ بنائی ہوئی تھی جس میں وہاں پر پرائم منسٹر تھا, خورشید جو ہے کشمیر افیئرز کا منسٹر تھا, ساری باتیں. تو انہوں نے کہا ہمیں اتنے تھک تھے وہاں پر. تو جب ہم انگلینڈ سے واپس آئے تو پھر بھٹو صاحب نے خورشید صاحب بلا کر کہا جی کہ آپ میرا ساتھ یہاں پر دیں اور ہم مل کر کشمیر کی آزادی کے لیے کام کریں گے, تو آپ یہ کریں کہ لبریشن کو پیپل پارٹی میں مت کام کریں. تو پہلے تو خورشید صاحب نے بڑا اوائڈ کیا, 6 مہینے اس پر بڑی تگودو ہوتی رہی, لیکن کچھ ہمارے لیڈر جو تھے نا وہ بھی بڑے کین تھے جی کہ خورشید صاحب یہاں پرائم منسٹر بن جائیں گے. آپ کو پتہ ہے لالچ بڑا ہوتا ہے اس میں, انہوں نے بھی دباؤ ڈالا. تو پھر یہ ہوا کہ 76 میں 16 سپٹمبر 1976 میں لبریشن لیگ جو ہے اس کو خورشید صاحب نے پیپل پارٹی میں مدغم کیا.
یہ ہمیں سیٹ بیک پہلا ہوا تھا. جی دوسرا سیٹ بیک جو ہوا ہے لبریشن لیگ کو وہ یہ تب ہوا جب خورشید صاحب کا حادثہ ہو گیا. جی تو پھر تیسرا سیٹ بیک یہ ہوا کہ سلطان محمود جو ہیں بیرسٹر یہ لبریشن لیگ میں شامل ہوئے, نے اپنی جماعت لبریشن لیگ میں مدغم کر دی. لیکن اس کے بعد ان نے سودے بازی کی بے نظیر کے ساتھ پرائم منسٹر بننے کے لیے, پھر ان نے دوسری بار پھر مدغم کر دی لبریشن لیگ جو ہے پیپل پارٹی میں. تو ہمارے پاس جتنی لاٹ تھی نا ہمارے کارکنوں کی وہ ساری بھی چلی گئی. یہاں آج جو پیپل پارٹی ہے یہ ساری لبریشن لیگ سے گئی ہوئی ہے بالکل. تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ اگر ساری پیپل پارٹی واپس آ جائے لبریشن لیگ میں تو پھر ہم کتنی بڑی طاقت بن سکتے ہیں. تو لبریشن لیگ بڑی مضبوط جماعت ہے اس لحاظ سے, نظریے کے لحاظ سے. آخری آپ سے سوال, چونکہ ابھی الیکشن کے بھی ویسے تو راجہ فاروق عزت صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں آخری وزیر اعظم ہوں, لیکن الیکشن کے جو چانسز ہیں جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی وہی چونکہ کیس بھی آگے لڑ سکے گی یا وہی اس کی نمائندہ حکومت تسلیم کی جائے گی. تو اس وجہ سے جو کمنگ الیکشن ہے اس کی وجہ سے لبریشن لیگ کا کیا پلان ہے؟ لبریشن لیگ نے الیکشن ہمیشہ لڑے ہیں, بلکہ یہ جو یہاں پر رائٹ آف ووٹ ہے یہ دیا کہ خورشید نے ہے. اور پھر یہ اسمبلی جو بحال ہوئی ہے یہاں پر یہ ہم نے کروائی لبریشن لیگ نے. یحییٰ خان کے دور میں ہم نے یہاں سے میرپور سے تحریک شروع کی تھی, لیکن جب ہم پشاور پہنچے ہم نے ریلیز وہاں نکالی تو پھر یحییٰ خان نے بلا کر ہمیں کہا کہ تم کیا چاہتے ہو. ہم نے کہا یہاں اسمبلی ہونی چاہیے. دین یہ ایگریڈ, یہ ایکٹ 70 جو بنا ہے یہ سارا ہم نے لبریشن لیگ کو آؤٹ لائنز دی. پھر سردار قیوم صاحب مسلم کانفرنس, ابراہیم خان صاحب آزاد مسلم کانفرنس, ان کو بلا کر پھر ہم نے یہ ایکٹ بنایا تھا اس میں. تو اس کے بعد 74 میں پھر بھٹو صاحب نے ہی خود اس کے اندر ترمیم کر کے ایک کونسل بنوائی جس میں وہ خود اس کے چیئرمین بنے. تو اس لیے ہم ہمیشہ الیکشن لڑتے رہے ہیں. یہ جو ایک دو الیکشن ہم نے لڑے ہیں بلکہ اس میں ہمیں کامیابی بھی ہوئی ناکامی بھی ہوئی, لیکن یہ پچھلا الیکشن بائی الیکشن میں ہم نے نہیں لڑا اس میں چونکہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھا اس وقت. اور پھر یہ 1 سال کی بات تھی, ہم چونکہ مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں. اب دیکھیں نا یہاں پاکستان کی سیاست آ گئی ہے, نون لیگ آ گئی, پی ٹی آئی آ گئی, پیپل پارٹی آ گئی, جماعت اسلامی آ گئی, جمعیت علماء اسلام آ گئی. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے اور اس پیسے کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, بڑا مشکل ہے. لیکن آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ہمارا کینڈیڈیٹ یہاں سے کھڑا ہوگا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. یقیناً آج کے پروگرام سے جو ہمارے کشمیری ینگسٹرز ہیں, جو کشمیری لوگ ہیں, ان کو اپنی آزادی کے تعین کرنے میں بڑی مدد ملے گی کہ اصل فیوچر کیسے بن سکتا ہے. ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے کتنا درخشاں ماضی کا, کتنے اچھے اچھے لیڈرز یہاں پہ موجود تھے. میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ کے خورشید صاحب جو ہے وہ آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ رہے, وہ ہمارے لیڈر رہے. تو اس حوالے سے جو وہ ینگ لوگوں کو شاید علم نہیں ہے کہ جب کے خورشید صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت ان کی جیب سے جو کل اثاثہ نکلا وہ 37 روپے تھے. اور میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا, بچہ تھا. تو جگو جوالا میں ان کا حادثہ ہوا روڈ کراس کرتے ہوئے. تو یقیناً دلی طور پہ ایک ہوتا ہے کہ ایک ایفیلیشن شاید وہ اس طریقے سے نظریات اتنے بلند نہیں تھے, یہ اتنے میچور نہیں تھے, لیکن مجھے دلی طور پہ بڑا اس وقت بڑا ایک دکھ کی کیفیت تھی, ایک سو کی کیفیت تھی. میرے والد صاحب جو ہے پورے پاکستان میں طوفان اٹھا تھا, پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ ایک سو کی کیفیت تھی. تو کے ایچ خورشید صاحب کا نام آج جو ہے وہ ینگ لوگ شاید نہیں جانتے, لیکن انہیں کے ایچ خورشید صاحب کو اسٹڈی کرنا چاہیے. جہاں ہم پول بٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں وہاں کے ایچ خورشید صاحب کو بھی جو ہے وہ اسٹڈی کرنا چاہیے. تو یقیناً آج کے پروگرام سے سر بہت ینگ لوگوں کو نالج ملا ہے. آگے ان کا جو ڈسیزن کرنے میں, جو فیصلہ کرنے میں ان کو بڑی سپورٹ ملے گی. تو آپ نے ٹائم دیا, آپ کا بہت شکریہ. بڑی مہربانی آپ کی.